درجہ ثالثہ جامعہ اشرفیہ کے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا بالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق۔ وہ اس بات کے حقدار ہیں، اس بات کے لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے، اور ایسے نور ہیں کہ انہی کی اقتداء کرنا ہمارے لائق ہے۔ ہوا بالاہتداء حقیق کے تحت شرع میں ہے اے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم جدیر بان یقتدی بہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے۔ قال اللہ تعالی انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، یقیناً تم ضرور سیدھی راہ کی ہدایت دیتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہادی اعظم ہیں، مرشد اعظم ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے۔ اب یہ جملہ ترکیب میں کیا واقع ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ هُدًى او یکونان حالین مترادفین او متداخلین۔ یہ جملہ یعنی ہوا بالاہتداء حقیق، یہ صفت ہے مصنف کے قول ہدن کی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہادی ہیں کہ وہ اس بات کے حقدار ہیں، اس بات کے لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے۔ او یکونان حالین مترادفین او متداخلین، یا یہ دونوں حالین مترادفین ہیں یا حالین متداخلین ہیں۔ حالین مترادفین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذوالحال ایک ہو اور اس کے لیے دو حال لائے گئے ہوں۔ ایسے دو حالوں کو حالین مترادفین کہا جاتا ہے، جبکہ حالین متداخلین کا مطلب ہے کہ ایک ذوالحال کے لیے ایک حال لایا گیا ہو، پھر اس حال میں کوئی ضمیر ہو، اس ضمیر کو ذوالحال بنایا جائے، پھر اس کے لیے کوئی حال لایا جائے۔ تو ایسے دو حالوں کو حالین متداخلین کہتے ہیں، کیونکہ دوسرے حال کا پہلے حال میں تداخل ہوتا ہے، اس لیے دونوں کو متداخلین کہا جاتا ہے۔ جب حالین مترادفین یہاں بنایا جائے، یعنی ہدن اور ہوا بالاہتداء حقیق، ان دونوں کو جب حالین مترادفین بنایا جائے تو اس کا مطلب ہوا کہ ان دونوں کے لیے ذوالحال ایک ہے۔ اب وہ ذوالحال کیا ہے یہاں تو وہ ظاہر ہے کہ ارسلہ میں جو مفعول کی ضمیر ہے، یعنی ضمیر منصوب متصل، اسے ذوالحال بنایا جائے
اور اس کا پہلا حال ہے ہدن اور دوسرا حال ہے ہوا بالاہتداء حقیق۔ یہ صورت ہے حالین مترادفین کی۔ الاول بأن يكون ذو الحال واحدا وهو ها هنا ضمیر المفعول فی ارسلہ۔ پہلی قسم یعنی حالین مترادفین کی جب صورت وہ یہ ہے کہ ذو الحال ایک ہو اور وہ یہاں پر مفعول کی ضمیر ہے جو ارسلہ میں۔ والثانی بأن يكون ذو الحال لقوله هدى ضمیر المفعول وذو الحال لقوله هو بالاهتداء ضمیر الفاعل في قوله هدى بمعنى ہادیا۔ یعنی حالین متداخلین کی صورت یہ ہے کہ ارسلہ میں جو ہو کی ضمیر ہے یعنی ضمیر منصوب متصل جو مفعول کی ضمیر ہے اسے ذو الحال بنایا جائے اور اس کا حال ہے ہدن، اور یہ ہدن ہادی کے معنی میں۔ پھر اس ہادی میں جو ضمیر ہے اس ضمیر کو ذو الحال بنایا جائے اور اس کے لیے حال ہے ہوا بالاہتداء حقیق۔ تو اس طرح سے ایک ذو الحال کے لیے ایک حال لایا گیا، پھر اس حال میں ایک ضمیر ہے اس ضمیر کو ذو الحال بنایا گیا، پھر اس کے لیے حال لایا گیا اور وہ حال ہے ہوا بالاہتداء حقیق۔ والثانی بأن يكون ذو الحال لقوله هدى ضمیر المفعول۔ دوسری قسم یعنی حالین متداخلین کی صورت یہ ہے کہ مصنف کے قول ہدن کا ذو الحال مفعول کی ضمیر ہو، یعنی ارسلہ میں جو مفعول کی ضمیر ہے، اور مصنف کے قول ہوا بالاہتداء کے لیے ذو الحال فاعل کی ضمیر ہو جو مصنف کے قول ہدن میں، یہ ہدا ہادین کے معنی میں۔ فالحال الثانیۃ تکون داخلۃ فی الحال الاولی۔ تو دوسرا حال پہلے حال میں داخل ہوگا، اس لیے یہاں دو حالوں کا تداخل ہے، اس بنا پر ایسے دو حالوں کو متداخلین کہا جاتا ہے۔ وَنُورًا بِهِ الْاِقْتِدَاءُ يَلِيقُ۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں کہ انہی کی اقتداء کرنا ہمارے لائق ہے۔ وَنُورًا کے تعلق سے کہتے ہیں معطوف علی ہدن، اس کا عطف ہدن پر۔ والظرف متعلق بالاقتداء، اور ظرف یعنی بہی کا تعلق اقتداء سے، یہ ظرف اقتداء سے متعلق، یعنی ایسے نور ہیں کہ انہی کی اقتداء ہمارے لائق ہے۔ وعلم ان الاتباع له صلی اللہ علیہ وسلم یلیق بنا لأنه کمال لنا ودلیل لنا علی الخیرات وہادینا الی الصراط المستقیم۔ جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہمارے لائق، اس لیے کہ یہ ہمارا کمال ہے اور
ہمارے لیے سارے خیرات کی دلیل ہیں، وہادینا الی الصراط المستقیم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ فلا یحق لنا الا اتباعہ والاتصاف باخلاقہ الشریفہ واوصافہ المنیفہ۔ اس لیے ہمارے لیے ہمارے لائق یہی ہے، ہمارے لیے سب سے مناسب بات یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق شریفہ اور بلند و بالا اوصاف کے سانچے میں ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ وَتَقْدِيمُ الظَّرْفِ لِقَصْدِ الْحَصْرِ الْمُفِيدِ أَنَّ دِينَهُ الْإِسْلَامُ نَاسِخٌ لِسَائِرِ الْأَدْيَانِ۔ اور ظرف کو یہاں پر مقدم کیا گیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ نوراً الاقتداء بہ یلیق، ظرف کو مقدم کیا گیا جبکہ اس کا حق یہ تھا کہ مؤخر اسے کیا جائے، مؤخر رکھا جائے۔ تو تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ مشہور قاعدہ ہے کہ تقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر، یعنی جس کا حق مؤخر کرنا ہو اسے اگر مقدم کر دیا جائے تو اس سے حصر کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی افادہ حصر کے لیے ظرف کو مقدم کیا گیا۔ وتقدیم الظرف لقصد الحصر المفید، اور ظرف کی تقدیم اس حصر کے قصد سے، المفید جو حصر اس بات کا افادہ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سارے ادیان کے لیے ناسخ، یعنی دین اسلام سارے ادیان کے لیے ناسخ۔ وَاِقْتِدَاءُ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ اِقْتِدَاءٌ بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ۔ تو جب دین اسلام سارے ادیان کے لیے ناسخ ہے تو یہی دین اختیار کرنا واجب ہے سب پر، اور نجات اسی میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اقتدا ہمارے لائق ہے تو پھر ائمہ مجتہدین کی اقتدا کیوں کی جاتی ہے؟ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ہم حنفی ہیں، فلاں شافعی ہے، فلاں مالکی ہے، فلاں حنبلی ہے، تو ائمہ مجتہدین کی اقتدا کیوں کی جاتی؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین کی اقتدا حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اقتدا ہے، کیونکہ ائمہ مجتہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حامل ہوتے ہیں اور اس شریعت کے مبلغ ہوتے ہیں، اور اس شریعت کو وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ائمہ مجتہدین کی اقتدا کرنا یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اقتدا کرنا ہے۔ وَاِقْتِدَاءُ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ اِقْتِدَاءٌ بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ، اور ائمہ مجتہدین کی اقتدا کرنا حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اقتدا کرنا۔
لِأَنَّهُمْ حَمَلَةُ شَرْعِهِ الشَّرِيفِ، اس لیے کہ ائمہ مجتہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حامل ہیں، فہم المبلغون امتہ شریعت المطہرہ، تو ائمہ مجتہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ حضور کی امت تک پہنچاتے ہیں، وہی پہنچانے والے ہیں۔ فلا ینافی الحصر، اس لیے یہ حصر کے منافی نہیں۔ وعلی آلہ وصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق، اور درود و سلام نازل ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور حضور کے صحابہ پر، جو سچائی کے راستوں میں تصدیق کے سبب کامیاب ہوئے، ایمان لانے کے سبب وہ کامیاب ہوئے۔ وعلی آلہ کے تحت کہتے ہیں کہ اصل و آل اہل، آل کی اصل اہل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آل کی تصغیر اہل آتی ہے، اور تصغیر اسما کو ان کے اصل کی طرف پھیر دیتی ہے، تو اس کی تصغیر جب اہل آئی تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ آل کی اصل اہل ہے۔ اصل و آل اہل، آل کی اصل اہل ہے، بے دلیل تصغیر ہی علی اہل، اس دلیل سے کہ اس کی تصغیر اہل آتی ہے۔ والتصغیر یرد الاسماء الی اصلھا، اور تصغیر اسماء کو ان کی اصل کی طرف پھیر دیتی ہے۔ فأبدلت الہاء حمزۃ تخفیفا لکثرۃ الاستعمال، تو ہا کو حمزہ سے بدل دیا گیا تخفیفا، لکثرت الاستعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے۔ ثم انقلبت الحمزۃ الفا، پھر حمزہ الف سے بدل گیا، لسکونھا فتح ما قبلھا، اس لیے کہ حمزہ خود ساکن تھا اور اس کا ما قبل مفتوح تھا، اور قاعدہ ہے کہ حمزہ ساکن ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو تو اس حمزے کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، اس لیے اسے الف سے بدل دیا گیا۔ ثم انقلبت الحمزۃ الفا، پھر حمزہ کو الف سے بدل دیا گیا، لسکونھا وفتح ما قبلھا، اس لیے کہ حمزہ ساکن تھا، اس کا ما قبل جو حمزہ ہے وہ مفتوح ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ دو حمزہ ہوں، ان میں پہلا حمزہ متحرکہ ہو، مفتوحہ ہو، اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو اس قاعدے سے دوسرے حمزے کو الف سے بدل دیا گیا۔ ثم انقلبت الحمزۃ الفا، پھر حمزہ الف سے بدل گیا، لسکونھا، اس لیے کہ وہ ساکن تھا، اس کا ما قبل مفتوح۔ وہو اسم جمع لا واحد لہ من لفظہ، اور آل اسم جمع، اس لفظ سے اس کا کوئی واحد نہیں آتا ہے۔ واختلف فی المراد بہ، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے کون لوگ مراد؟ تو کہتے ہیں کہ یہ مختلف فیہ، ایک قول یہ ہے کہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب مراد ہیں، یعنی بنی ہاشم۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آل سے مراد یہاں امت اجابت، یعنی وہ لوگ
جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی، حضور پر ایمان لائے، خواہ وہ اتقیاء میں سے ہوں یا نہ ہوں۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے امت اجابت مراد۔ واختلف فی المراد بہ، اس سے کیا مراد ہے، اس میں اختلاف۔ فقیل اقاربہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنی ہاشم، تو ایک قول ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب ہیں، یعنی بنی ہاشم، یعنی بنی ہاشم میں جو حضور کے اقارب ہیں۔ وقیل امت الاجابہ، دوسرا قول ہے کہ اس سے امت اجابت مراد ہے، الاتقیاء وغیرہم، اتقیاء اور غیر اتقیاء سب کو یہ شامل ہے۔ وہو الانسب بالمقام، اور اس مقام کے مناسب یہی ہے کہ دوسرا معنی مراد لیا جائے، اس لیے کہ یہ مقام مقام دعا ہے، اور دعا میں جس قدر تعمیم ہوتی ہے اسی اعتبار سے وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو دعا کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں تعمیم کی جائے، اسی لیے عموم کا صیغہ دعا میں استعمال کرنا بہتر ہے۔ تو تعمیم کا تقاضا یہ ہے کہ آل سے مراد یہاں امت اجابت کو لیا جائے۔ وهو الانسب بالمقام، اور یہی اس مقام کے زیادہ مناسب ہے، لأن مقام الدعاء یطلب فیہ التعمیم، اس لیے کہ مقام دعا میں تعمیم مطلوب ہوتی ہے۔ وصحابہ، الصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، والمراد بھی ہاہنا الصحابی، اور یہاں صاحب سے مراد صحابی، صحابی رسول۔ وہو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الاسلام ولو تخللت ردۃ فی الاصح۔ صحابی رسول کی تعریف ہے کہ یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ بھی ہوا ہو، اگرچہ درمیان میں ارتداد آ گیا ہو۔ فی الاصح قول اصح پر، فقولہ علی فعطفہ علی آل بالمعنی الاخیر من عطف الخاص علی العام للاہتمام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آل سے اگر دوسرا معنی مراد لیا جائے، یعنی امت اجابت جس کو انسب قرار دیا گیا ہے، تو اس معنی میں تو اصحاب بھی داخل ہے، کیونکہ امت اجابت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین داخل ہیں، تو پھر الگ سے اصحاب کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ معنی اخیر کے لحاظ سے، یعنی امت اجابت جو اس کا دوسرا معنی ہے آل کا، اس معنی کے لحاظ سے اصحاب کا جو عطف ہوا ہے آل پر، یہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے، اور خاص کا عطف عام پر کبھی اہتمام کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی خاص کا جب خصوصی اہتمام کرنا مقصود ہو تو اس وقت خاص کا عطف عام کے اوپر کیا جاتا ہے، تو یہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہوگا۔
فعطف علی آل بالمعنی الاخیر، تو معنی اخیر کے لحاظ سے آل پر اس کا عطف الخاص العام کے قبیل سے للاہتمام، اہتمام کی وجہ سے. قول سعیدو سعادتاً ابدیہ، یعنی انہیں سعادت ابدیہ حاصل ہوئی. یہ سعادت سے مشتق ہے جو شقاوت کی ضد ہے. مناہج جمع منہج، منہج کی جمع ہے، وہ طریق الواضح، منہج واضح راستہ کو کہتے ہیں. الصدق ہوا مطابقت الحکم للواقع، صدق کا معنی ہے حکم کا واقع کے مطابق ہونا. وضد والکذب، اور اس کی ضد کذب ہے. والحق مطابقت الواقع للحکم، اور حق کا معنی ہے واقع کا حکم کے مطابق ہونا. وضد الباطل، اور اس کی ضد باطل ہے. یعنی مطابقت کا لحاظ جب حکم کی طرف سے کیا جائے تو اسے صدق کہا جائے گا، اور جب مطابقت کا لحاظ واقع کی طرف سے کیا جائے تو اسے حق کہا جائے گا، جس کی ضد باطل. صدق حکم کا واقع کے مطابق ہونا، اس کی ضد کذب ہے، اور حق کہتے ہیں واقع کا حکم کے مطابق ہونا، اس کی ضد باطل. قولہ بالتصدیق متعلق بسعید، بالتصدیق سعیدو سے متعلق ہے، اور با سبب کے لیے اے بے سبب التصدیق والایمان بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس پر ایمان لانے کے سبب، اس کی تصدیق کرنے کے سبب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے. قولہ فی معارج الحق، معارج جمع معرج، معارج معرج کی جمع ہے. بمعنی السلم، معرج کا معنی جس کے ذریعہ چڑھا جائے. بمعنی السلم جسے زینہ کہتے ہیں، سلم کے معنی میں یعنی زینے کے معنی میں. وہو ہاں ہونا بمعنی المراتب مجازن، لیکن یہاں معاجز سے مراد مراتب ہے مجازن. ارتقوا وبلغوا اقصى مراتب الحق، یعنی مراتب حق کے میں آخری مرتبے پر وہ پہنچ گئے. قولہ بالتحقیق متعلق بسعید، یہ سعیدو سے متعلق، یعنی حق مراتب حق میں آخری مرتبے پر پہنچ گئے تحقیقی طور پر، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. او بخبر مبتدئ محذوف، یا یہ متعلق ہے مبتدائے محذوف کی خبر سے. اے حاضل الحکم، یعنی یہ حکم، اے ارتقاؤہم و بلوغہم اقصى مراتب الحق متلبس بالتحقیق، اے متحققن، یعنی ان کا ارتقاء اور مراتب حق میں آخری مرتبے پر ان کا پہنچ جانا تحقیق سے متلبس ہے، یعنی تحقیقی بات ہے. اے متحققون، یعنی ثابت شدہ ہے. والتحقیق اثبات الشیء علی وجہ الحق، اور تحقیق کے معنی ہے شے کو حق کے طور پر ثابت کرنا. قولہ وبعد یوتا بہا للانتقال من اسلوب الی آخر، یہ لفظ لایا جاتا ہے ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہونے کے لیے.
وبعد من الظروف الزمانیہ، بعد ظروف زمانیہ سے ہے۔ وَإِذَا قُطِعَ عَنِ الْإِضَافَةِ بِحَذْفِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فِي اللَّفْظِ دُونَ النِّيَّةِ، اور جب یہ مقطوع عن الاضافت ہو، یعنی اضافت سے جب اسے الگ کر دیا جائے اس طور سے کہ لفظ میں مضاف الیہ صرف محذوف ہو، نیت میں محذوف نہ ہو، جس کو کہتے ہیں مضاف الیہ محذوف منوی۔ یکون مبنی علی الضم، تو یہ مبنی علی الضم ہوگا، وَإِلَّا فَهُوَ مُعْرَبٌ، ورنہ پھر یہ معرب ہوگا۔ گویا کہ بعدوں کی تین حالت ہے، ایک حالت یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ مذکور ہو، تو اس صورت میں بعدو معرب ہوگا، جیسا عامل ہوگا اسی اعتبار سے اس پر اعراب آئے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ لفظ میں تو محذوف ہو مگر نیت میں محذوف نہ ہو، جسے کہتے ہیں مضاف الیہ محذوف منوی، اس وقت بعدو مبنی علی الضم ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ ایسا محذوف ہے کہ وہ نسیم منسیہ ہے، یعنی لفظ میں بھی محذوف ہے اور نیت میں بھی محذوف ہے، اس وقت بھی یہ معرب ہوگا۔ قولہ فہذا اے فاقول ھذا، وہو اشارۃ الی المعانی المرتبہ الحاضرہ فی ذہن المصنف، یعنی ھذا سے اشارہ ہے ان معانی مرتبہ کی طرف جو مصنف کے ذہن میں حاضر، وَجَعَلَهَا كَالْمُشَاهَدِ لِغَایَةِ وُضُوحِهَا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ھذا کے ذریعہ تو محسوس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، حالانکہ مصنف کے ذہن میں جو معانی حاضر ہیں وہ محسوس نہیں ہیں، وہ مشاہد نہیں ہیں، تو پھر ھذا کے ذریعہ ان کی طرف کیسے اشارہ کیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں وَجَعَلَهَا كَالْمُشَاهَدِ لِغَایَةِ وُضُوحِهَا، اور ان معانی کو مشاہد کی طرح قرار دیا ہے کیونکہ غایت درجہ واضح ہے، کاننا محسوسات، گویا کہ وہ محسوسات سواء كانت الخطبۃ قبل التصنیف او بعدہ، خواہ یہ خطبہ تصنیف سے پہلے کا ہو یا تصنیف کے بعد کا۔ ودخول الفاء علی ھذا بناء علی تقدیر اما فی نظم الکلام، ھذا پر جو فا داخل ہوئی ہے، فا آئی ہے، وہ اس بنیاد پر کہ نظم کلام میں اما مقدر ہے، اور جب اما مقدر ہے تو اب اس کے جواب کے لیے فا کی ضرورت ہے۔ قولہ غایت تہذیب الکلام خبر لاسم الاشارہ، یہ اسم اشارہ کی خبر ہے۔ ھذا غایت تہذیب الکلام، یعنی یہ تہذیب الکلام کی غایت ہے، اس کی انتہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تہذیب تو مصدر ہے، پھر مصدر کا حمل بالمعتاد کسی پر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وحملہ علیہ بناء المبالغہ، یعنی اس کا حمل ھذا پر مبالغہ کی بنیاد پر ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ التَّقْدِيرُ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ تقدیر کلام یہاں اس طرح سے ہو، ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، یعنی یہ ایسا کلام ہے جو غایت درجہ مہذب ہے۔ فحذف الخبر، تو خبر یعنی مہذب کو حذف کر دیا گیا، وہ قیم المفعول مطلق و مقام ہو، اور غایت التہذیب جو اس کا مفعول مطلق تھا، اس مفعول مطلق کو خبر کے قائم مقام کر دیا گیا، اور جب اس کے قائم مقام کر دیا گیا تو خبر کا جو اعراب تھا وہی اعراب اس کو بھی دے دیا گیا مجاز حذف کے طور پر، اس وجہ سے یہ ہو گیا غایت و تہذیب الکلام، یعنی ہو گیا غایت التہذیب۔ اب التہذیب میں الف لام کے عوض میں مضاف الیہ لایا گیا، یعنی کلام کو لایا گیا، تو ہو گیا ھذا غایت و تہذیب الکلام۔ فحذف الخبر،
وہ یحتمل یکون التقدیر ھذا کلام مہذب غایۃ التہذیب، اور یہ احتمال ہے کہ تقدیر کلام ہو ھذا کلام مہذب غایۃ التہذیب، فحذف الخبر، تو خبر کو یہاں حذف کر دیا گیا، وقیم المفعول مطلق و مقام ہو، اور مفعول مطلق کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا، وعورب باعرابہ علی طریق مجاز الحذف، اور وہی اعراب اسے لے لیا گیا مجاز حذف کے طور پر۔ آج کا یہ درس آپ حضرات محفوظ کر لیں، پھر اگلا درس انشاءاللہ تعالی کل ہوگا۔